السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی جمعے کے دن ممبر کے اوپر خطبہ دینے والے ہیں۔ خطبے سے پہلے ایک شخص آتا ہے، وہ صحابی ہے، اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، اے عثمان غنی، بہت برے مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میں کیا کروں؟ حضرت عثمان نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، اے عثمان، آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے گھر بچے کی پیدائش کتنے مہینے کے بعد ہونی چاہیے؟ فرمایا، شادی اگر ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہر جانے کے 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد وہ میرے گھر پہ آئی، ابھی میری شادی کو 6 مہینے ہوئے اور میری بیوی نے بچہ پیدا کیا۔ اے امیر المومنین، اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس بچے کو جائز مانوں یا ناجائز۔ امیر المومنین، آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا، یہ بتاؤ شادی کو کتنے مہینے ہو گئے؟ تو صحابی نے فرمایا 6 مہینے۔ کہا، بچے کی پیدائش بھی 6 مہینے کے اندر ہو گئی؟ تو پھر کہا، یہ بچہ تو ناجائز ہے، تمہاری بیوی غلط ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش تو 9 مہینے کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عثمان نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور پھر خطبے میں حضرت عثمان نے یہ فیصلہ صادر کیا، لوگوں، اس آدمی کے گھر میں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، اس طرح تو یہ بچہ ناجائز ہے، لہٰذا اس عورت کو بدچلن قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت علی کسی دوسری مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو حضرت علی وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ عثمان غنی ابھی خطبہ ختم کر کے نماز پڑھا کے ابھی ڈسکس ہی چل رہی تھی کہ اس عورت کو بلایا جائے، اس کو سنسار کرنے کے لیے لے جایا جائے، ایسے میں اس مسجد کے اندر حضرت علی بھی پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، تم نے بہت غلط فیصلہ سنایا ہے، تم نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امیر المومنین، اپنے حکم کو واپس لیجئے، آپ نے فیصلہ قرآن کے خلاف سنایا ہے، کیا قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں، رک جاؤ، اس عورت کو بھی وہیں رہنے دو۔ علی، میں نے فیصلہ قرآن کے خلاف کر دیا؟ کیسے؟ مجھے سمجھاؤ۔ حضرت علی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں، قرآن میں ہے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال مکمل، کیونکہ 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ جائز نہیں، 1 دن کم ہو سکتا ہے پر زیادہ کرنا جائز نہیں۔ تو اس پر امیر المومنین کہتے ہیں، تم دودھ کی بحث کیوں کر رہے ہو علی؟ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے اس کی دلیل دو۔ حضرت علی نے کہا، وہیں آ رہا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ماں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال، تو کہا، پھر تم دودھ چھڑانے کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا، قرآن کی تیسری آیت یہ ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اب حضرت علی نے فرمایا، حمل کی مدت 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، اس 30 مہینے میں 12 دونی 24، 2 سال دودھ پلانے کے نکال دو، 2 سال کی مدت آپ نے نکال دی، تو اب کتنے بچے؟ کہا 6۔ فرمایا، یہ حمل کی مدت ہے، قرآن کہہ رہا ہے عقل مدت ہے 6 مہینے، یعنی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ جنم دے سکتی ہے۔ اگر شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہی مانا جائے گا، وہ بچہ جائز ہی مانا جائے گا۔ عقل مدت حمل کی کم سے کم 6 مہینے ہے، 2 سال تو دودھ پلانے کی ہو گئی، اب 6 مہینے ہی تو بچے۔ قرآن کہتا ہے یہ حمل کی عقل مدت ہے۔ اے عثمان، اس عورت نے 6 مہینے میں بچہ جنم دیا تو یہ قرآن کی روشنی میں جائز ہے۔ حضرت عثمان دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، آج علی وقت پر نہ آتے تو عثمان کا نام قاتلوں میں لکھا جاتا۔ اور پھر فرمایا، اے آدمی، جا، اس عورت کو اپنے گھر میں رکھ، وہ تیرا جائز بچہ ہے۔ علی نے میری آنکھیں کھول دیں، جبکہ حضرت عثمان نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عورت کو سنسار کر دو۔ اتنی بڑی غلطی، لیکن غلطی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب قرآن کی روشنی میں صحیح فیصلہ آیا تو حضرت عثمان نے مان لیا۔ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے صحیح بات کو لاگو کر دے تو پھر وہ غلطی نہیں ہوتی، غلطی وہ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے
یہ بالکل ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، نبی پاک کا فرمان ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ میرے باپ دادا نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ یہ ہے غلطی۔ حضرت عثمان نے اس غلطی کو نہیں اپنایا۔ حضرت عثمان نے فیصلہ کیا سنسار کر دو، لیکن جب قرآن کی دلیل ان کے سامنے آئی تو اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔